ابھی ان سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی. بالکل الٹ اور ہو رہی مفتہ ہیں. صاحب کو میرے حساب میں وہ ٹافیاں بنائیں بڑے اچھی بنا سکتے ہیں، لیکن ان کو اکانومی کا کوئی پتہ نہیں. آپ لوگوں نے خان صاحب نے سخت ترین شرائط کے اوپر ایگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ اسی کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. اگر اتنی سخت ہوتی تو آئی ایم ایف سے 2 سال ایکسٹینڈ کیوں کروا لیتے. مفتہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ضرور اکانومی پڑھی ہے، لیکن وہ اکانومسٹ نہیں ہے. اکانومی کے اندر ایجوکیشن ہونا اور اکانومسٹ ہونا بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کیوں نہیں لیتے رشیا سے تیل؟ اس لیے کہ ان کا جو خدا بنا ہوا ہے یو ایس سے، وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا. تحریک انصاف بھی اپنی تحریک اس طرح سے نہیں چلا پا رہی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ عمران خان جو ہے وہ سمجھتے ہیں ساری چیز کو کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. آپ اتنا پریشر بلڈ ہی نہیں کر سکے آج تک کہ گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑتا. 2 ووٹوں کے اوپر عدم اعتماد ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ میری ذاتی رائے، یہ پارٹی کی رائے نہیں. اگر ہم اسمبلی میں رہتے تو شاید ہم 2 ووٹوں کا جو فرق ہے وہ 10 ووٹوں سے نکال لیتے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ غلط فیصلہ اس وقت کیا تھا، آپ لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے تھا. تو اگر ہم پارلیمنٹ میں رہتے تو ہو سکتا ہے وہ 2 ووٹوں کا فرق جو ہے نا وہ نکالا جا سکتا تھا. اب تو ان کو اوپن آپ نے ہم دے دیا نا، اب تو میدان کھلا ان کو دیا ہوا ہے، اس لیے ان کے اوپر پریشر نہیں پڑ رہا. اسمبلی پارلیمنٹ سے پاس ہو کے صدر کے پاس گئی، انہوں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کیا جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو سب سے بڑی پارٹی جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا تھا پاکستان میں وہ پی ٹی آئی تھی، وہ تو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں. السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چوہدری محمد اویس. ناظرین، اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ تباہ کن حال کے اوپر اس وقت پہنچ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کب ڈالر کا ریٹ دن کو کچھ ہوتا ہے، رات کو کچھ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آل پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں. وہی شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ 12 روپے پیٹرول انکریز ہونا ہے عوام کے اوپر ایک ظلم کرنے کے مترادف ہے، لیکن آج 84 روپے اور کچھ پیسے تک انہوں نے پیٹرول کی پرائسز انکریز کر دی ہیں. مہنگائی اپنے عروج پہ ہے اور ہم اتنے مشکل ترین فیصلے لے رہے ہیں، لیکن اس سے بھی ہمارے یہاں پہ حالات سٹیبل نہیں ہو رہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سابقہ ضلعی ناظم، سابقہ چیئرمین سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، سابقہ صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب میاں نعیم جاوید صاحب. تو آئیے چلتے ہیں میاں صاحب کی طرف. ان سے یہ بھی ہم پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیں اپنی تحریک چلانے میں اس طرح کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، پاکستان تحریک انصاف بھی ناکام رہی ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جیسا. سر سب سے پہلے تو یہ چیز یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تحریک چلانے میں اتنی ناکام کیوں رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تحریک کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے آپ نے اکانومی کی بات کی. یہی کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کہ یہ کیوں انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا اور یہ ہو گیا، اور عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ سنبھال نہیں سکی. جتنا عمران خان کی گورنمنٹ نے پیٹرول اور دوسری چیزوں کے اوپر پرائس کنٹرول کی ہے، یہ تو چند دنوں میں آ کے تو ڈھیر ہو گئے ہیں. اور آپ نے اپنے انٹرو میں خود کہا کہ 10-12 روپے ریٹ بڑھا تھا پیٹرول کا اور انہوں نے شوٹ ڈال دیا تھا، تو ابھی ان کو 84 روپے بڑھا کے بھی نظر نہیں آ رہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ چند دنوں بعد اور بڑھے گا ریٹ. اور جو عمران خان نے کووڈ کے اندر اس کو کنٹرول کیا، اس کے بعد اکانومی میں جو ایکسپورٹ بڑھی، اس سے جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہو گیا اور وہ بڑے بالکل قریب آ گیا تھا. اور لیکن پھر جو ہے نا یہ جب بھی یہ گورنمنٹ میں ابھی آئے ہیں تو یہ ساری جو باتیں کر رہے تھے اس کے خلاف ابھی ان سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی. بالکل الٹ اور ہو رہی مفتہ ہیں. صاحب کو میرے حساب میں وہ ٹافیاں بنائیں بڑے اچھی بنا سکتے ہیں، لیکن ان کو اکانومی کا کوئی پتہ نہیں، ان کا ایکسپیرینس کوئی نہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے، یہ بیانیہ ان کا، کہ آپ لوگوں نے خان صاحب نے سخت ترین شرائط کے اوپر ایگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ اسی کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. دیکھیں جی، شرط یہ تو اب وہ سامنے آئی ایم ایف کا شرائط ہوں تو پتہ چلے. اگر اتنی سخت ہوتی تو آئی ایم ایف سے 2 سال ایکسٹینڈ کیوں کروا لیتے. ان کو ہم نے واپس ہی نہیں کیا جو انٹرسٹ ہے، اور وہ کووڈ کی وجہ سے بھی 2 سال عمران خان نے اپنی ایک اچھی پالیسی کے ذریعے سے ان کی ٹیم نے جو ہے وہ 2 سال ایکسٹینڈ کروائے آئی ایم ایف سے، اور ہم نے
ان کو اس طرح سے جو ہے وہ انٹرسٹ سود جو ہے اتنا ہمیں پے نہیں کرنا پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کو تو بالکل ہی پتہ نہیں کہ بزنس کیا چیز ہے اور کیسے ہوتا ہے، تو وہ صرف باتوں کی حد تک ان کو کرنے کی عادت ہے۔ مفتاح صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ضرور اکانومی پڑھی ہے، لیکن وہ اکانومسٹ نہیں ہے۔ اکانومی کے اندر ایجوکیشن ہونا اور اکانومسٹ ہونا بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ نون لیگ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو پچھلے معاملات ہوئے تھے اس کو ہی آگے اگر بڑھاتے، رشیا کے ساتھ فوری کیوں نہیں لیتے رشیا سے تیل؟ اس لیے کہ ان کا جو خدا بنا ہوا ہے یو ایس سے وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں یہ اپنے ملک کے لیے جو جاتے اور ان سے گندم خرید سکتے ہیں تو کیوں نہیں تیل خرید سکتے؟ کیا ان کو مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں یہ ریٹ کو کم کرنا چاہتے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر کدھر پہنچ گیا ہے، اور ڈالر کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی بھی بہت زیادہ آگے جائے گا۔ ان کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں رہی، بالکل کنٹرول میں نہیں رہی، اور اس کا حل صرف ایک ہے کہ فوری الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے۔ جتنا الیکشن لیٹ ہوگا آپ کی اکانومی، آپ کا ملک جو ہے وہ تباہ ہوگا۔ ان سے کنٹرول نون لیگ سے کی گورنمنٹ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہونا ہوتا تو یہ 83 روپے پٹرول یا 84 روپے پٹرول نہ بڑھتا، اور یہ جو بجلی کی قیمتیں 47% بنی ہیں، ابھی تو لوگوں کو بل نہیں آیا نئے کے ساتھ۔ جب وہ آئے گا تو ایک قیامت برپا ہوگی، اور لوگوں نے، میں خود لاہور اسلام آباد گیا ہوں، آدھی ٹریفک رہ گئی ہے۔ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ اتنا مہنگا پٹرول ڈلوا کے۔ اس سارے کے سارے سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی تحریک اس طرح سے نہیں چلا پا رہی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، تحریک چلانا اور اکانومی جو ہے وہ مختلف ہے۔ عمران خان جو ہے وہ سمجھتے ہیں ساری چیز کو کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، اور انہوں نے جب بھی کال دی ہے سارے لوگ باہر نکلے ہیں۔ لیکن سر اس کا فائدہ آپ کو کچھ نہیں نہ ہوا، آپ اتنا پریشر بلڈ ہی نہیں کر سکے آج تک کہ گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑتا۔ دیکھیں، پریشر بلڈ جو ہے وہ کب کسی نے کیا کہ جو گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی ہے؟ وہ پریشر اس طرح ہی آہستہ آہستہ بلڈ ہوتا ہے، اور جب تک آپ الیکشن نہیں کرائیں گے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے اوپر نہیں چھوڑیں گے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں، ملک کی ترقی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور اس طریقے سے گورنمنٹ ٹاپل کرنے سے یا اس طرح جو ہے نا عدم اعتماد کرانے سے 2 ووٹوں کے اوپر عدم اعتماد ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، یہ میری ذاتی رائے، یہ پارٹی کی رائے نہیں، اگر ہم اسمبلی میں رہتے تو شاید ہم 2 ووٹوں کا جو فرق ہے وہ 10 ووٹوں سے نکال لیتے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی کہ یہ مہنگائی کو بہت بڑھا رہے ہیں، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو بہت سارے لوگوں نے 10-12 لوگوں نے اگر ٹوٹ کے دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ جاتے۔ آپ ہی کی بات کو میں بڑھاوا دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان تحریک انصاف نے یہ غلط فیصلہ اس وقت کیا تھا؟ آپ لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے تھا، اندر رہ کے بھی آپ ان کے ساتھ ایک سیاسی طور پر آپ اپنے حربے استعمال کرتے ہو، سڑکوں کے اوپر بھی آ کر، وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ 2 ووٹوں کا فرق تھا، تو اگر ہم پارلیمنٹ میں رہتے تو ہو سکتا ہے وہ 2 ووٹوں کا فرق جو ہے نا وہ نکالا جا سکتا تھا، اور ان پہ عدم اعتماد جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا، اور ان پہ نون لیگ پہ عدم اعتماد اس لیے بڑا آسانی سے ہو جانا تھا کہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، اتنا سارا کچھ ہو گیا ہے کہ ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ ٹوٹ جانے تھے، اور 10 پارٹی کبھی بھی اکٹھی نہیں رہنی تھی۔ اور وہ ایک اب تو ان کو اوپن آپ نے ہم دے دیا نا، اب تو میدان کھلا ان کو دیا ہوا ہے، اس لیے ان کے اوپر پریشر نہیں پڑ رہا، اس لیے جو تحریک ہے اس کو جو ہے وہ۔ خان صاحب نے کہا کہ اگلا جو 1.5 منتھ ہے یا جولائی کا جو مہینہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کس وجہ سے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور کچھ اہم ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ ہاں صاحب کی کال کے اوپر سارے پاکستان کی عوام نکلتی ہے، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب وہ جو کال دیں وہ اتنی بھرپور دیں کہ ایک پورے پاکستان کے اندر ایک بھرپور جو ہے وہ احتجاج ہو، اور وہ الیکشن کی تاریخ سر اب تو آپ لوگوں لی کے جائے۔ پاس اکانومی کے حوالے سے بھی ایک پلس پوائنٹ ہے، مسلم لیگ نون سے وہ اسٹیبل نہیں ہو رہی، تو کیا اب کی دفعہ پاکستان تحریک انصاف وہ پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ ملک اگلے نئے الیکشن کی طرف موو ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ڈیلے کیا ہے اس میں شاید یہی چیز ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں کہ مسلم لیگ جو نون ہے وہ خود ہی ڈوب جائے گی، اپنی جو مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے اس کے اندر خود ہی ڈوب جائے گی،
اور وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو باتیں ہمیں اتنی کرتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سنبھال نہیں سکی، تو اتنی زبردست گروتھ کرنے کے باوجود جو ہے ان کو جب گورنمنٹ ملی ہے تو انہوں نے دنوں کے اندر، چند دنوں کے اندر اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے، اور عمران خان یہی سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ کال دیں گے تو ساری عوام ان کے ساتھ نکلے گی اور الیکشن کی ڈیٹ انشاءاللہ ملے گی۔ سر اب دیکھیں نا، ان حالات کے اندر جب یہ لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ ابھی بھی گئی، اس وقت بھی گورنمنٹ ختم نہیں ہوئی، تو اس دفعہ یہ حالات ہی بتائیں گے کہ خان صاحب وہ پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کوئک مجھے آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے کہ صدر صاحب نے جو نیب کے حوالے سے جو اسمبلی پارلیمنٹ سے پاس ہو کے صدر کے پاس گئی ہے، انہوں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کیا جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کی حیثیت تو اپنی ہے، لیکن جیسے آپ نے خود ہی پہلے بتایا کہ جو سب سے بڑی پارٹی جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا تھا پاکستان میں وہ پی ٹی آئی تھی، وہ تو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں، تو یہ کس طرح چینج کر سکتے ہیں قانون اور لاز کو؟ اور وہ چینج کیا لا رہے ہیں کہ نیب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سارے کیسز اپنے ختم کرانے آئے ہیں۔ ان کا گورنمنٹ کے اندر آنے کا مقصد عوام کے لیے کوئی بہتری نہیں ہے، ان کا مقصد گورنمنٹ میں آنے کا صرف یہ تھا کہ اپنے سارے کیسز جو ہیں وہ ختم کرا لیں اور ٹوٹل این آر او جو ہے وہ لے لیں، خود ہی لے لیں سارے، اور یہی انہوں نے کی سارے۔ سر آخر میں صرف ایک لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر الیکشن قبل از وقت نہیں ہوتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہوگی؟ یہ تو چیئرمین صاحب بتائیں گے کہ کیا ان کی پالیسی ہوگی، لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ تحریک ہی چلے گی، اور تحریک جو ہے اس کی آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ ہیں سابقہ ضلعی ناظم، سابقہ صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، سابقہ چیئرمین سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جناب میاں نعیم جاوید صاحب، وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے کہ نئے شفاف الیکشن کروائے جائے، لیکن دیکھنا یہ بھی ابھی باقی ہے کہ الیکشنز اپنے وقت پر ہوتے ہیں یا قبل از وقت ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکانومی سٹیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا سٹیبل ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ معنی خیز ہے موجودہ صورتحال میں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔